ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان محافظ۔ اس کے بعد 15 دن کی چھٹیاں ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حسن علی نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ زیادہ لمبا کام نہیں ہے، مجھے جانے دو، آنے میں 3-4 دن لگیں گے، تمہارا ساتھ جانا بیکار ہے۔ قطعی بیکار نہیں ہے، میں نے اسے یقین دلایا۔ مجھے شمالی علاقے دیکھنے کا بے حد شوق ہے، ظاہر ہے سردیوں میں اس طرف جا نہیں سکتے، میرے پاس یہی ایک موقع ہے۔ حسن علی نے ذرا غور کیا اور پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ چھٹیوں میں ہم جا سکتے ہیں، میں سکول بند ہونے سے پہلے آ جاؤں گا۔ اس وقت تک تم پروگرام بنا لینا کہ ہمیں کہاں کہاں جانا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کسی قدر مایوسی سے کہا۔ اگر ساتھ چلتے تو مزہ آتا، حسن علی طنزیہ لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم ہے کتنا مزہ آتا، میں خفگی سے بولا۔ استاد محترم، آپ ہمیشہ اس خاکسار کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ اسے بدگمانی نہیں، حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ حسن علی نے سر ہلایا۔ پہلی بار ایمن خود میرے سامنے آئی تھی اور اس وقت بینچ پر بیٹھی ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میری الجھن بڑی تو میں نے انٹرکام پر ماپارا سے رابطہ کیا۔ آپ کی چہیتی یہاں جمنازیم میں بیٹھی مجھے کھور رہی ہے، اس طرح تو میں ایکسرسائز نہیں کر پاؤں گا، میں نے احتیاطاً فارسی میں کہا۔ کون ایمن؟ ارے اتنی معصوم سی لڑکی ہے، وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گی، مہاپارا ہنسی۔ پلیز مام، حسن علی پہلے ہی میری طرف سے مشکوک ہیں کہ میں اس لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ پھر کاجل، آپ کو پتہ ہے اسے علم ہو گیا تو میری جان عذاب میں آ جائے گی۔ ارے ہاں، کاجل پر یاد آیا، وہ روز دن میں فون کرتی ہے، اس وقت تم سکول میں ہوتے ہو، شاید اسے شام اور رات میں فون کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ میرا دل دھڑک اٹھا تھا، مجھے کاجل سے بات کی 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ کئی بار میں نے فون ملایا مگر زہرا بیگم کی آواز سن کر رکھ دیا۔ مجھے بھی کاجل سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، مام وہ کیسی ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بابا ٹھیک ہے، اور بہت میچور بھی لگنے لگی ہے۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ یوسف کو اپنی تعلیم پر توجہ پوری طرح دینی چاہیے، پڑھ لکھ کر ہی وہ کسی مقام پر پہنچ سکے گا۔ گھر سے بات ہو جائے گی، پہلے آپ اسے آ کر لے جائیں۔ یوسف پاگل، لڑکی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ ارے احمق، دنیا میں اس سے زیادہ بے وقوف مخلوق اور کوئی نہیں ہے، اسے ہینڈل کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے نزدیک عورت ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور میری تربیت آپ نے کی ہے، مجھے ہمیشہ عورت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ ماں، مجھے ایسے لوگوں کے لیے عورت ہمیشہ ایک مسئلہ ہوگی، میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا احترام کرتا ہوں۔ اس کا حل یہ ہے کہ عورت بیزار بن جاؤ۔ یوسف، رویوں میں توازن رکھو، عورت اتنی انوکھی مخلوق بھی نہیں ہے کہ اس کو ذہن پر سوار کر لیا جائے، اسے قطع تعلق کر لیا جائے۔ دونوں کام کمزور ذہن اور اعصاب کے لوگ کرتے ہیں، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی۔ میرے بچے، اگر تمہاری نیت درست ہے تو تمہیں سوائے خدا کے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جی مام، میں نے بے چارگی سے جواب دیا۔ اوکے، جیسے آپ کہیں۔ انٹرکام رکھ کر میں دوبارہ ایکسرسائز میں لگ گیا۔ میں نے ایمن پر توجہ نہیں دی تھی، وہ استقامت سے بیٹھی مجھے ورزش کرتے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے سوئمنگ کی اور آخر میں شاور روم کا رخ کیا۔ نہا کر کپڑے پہنے تو وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اوپر آیا تو وہ میرے ساتھ اوپر آئی۔ میں نے کچن کا رخ کیا تو وہ بھی کچن میں آئی۔ چائے لے کر میں باہر لان پر نکلا تو اس نے میری پیروی شروع کر دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ درستگی سے پیش آئے بغیر اس سے جان کیسے چھڑاؤں۔ چائے پیو گی؟ میں نے زبان سے اور اشارے سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا۔ میں نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا مگر اس نے لیا نہیں، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں چڑ گیا، خدا کی بندی، جب لینا نہیں ہے تو سر کیوں ہلا رہی ہو؟ عقب سے مہاپارا کے ہنسنے کی آواز آئی۔ بدھو ہو تم، یہ انکار کر رہی ہے۔ میں اس کی طرف مڑا۔ یہ اصرار اس ناسمجھ کی سمجھ سے باہر ہے۔ سر اوپر نیچے کر کے انکار کب کیا جاتا ہے؟ اب ذرا وضاحت کریں گی؟ اس کے قبیلے میں ایسا ہی رواج ہے، جب انکار کرنا ہو تو سر اوپر نیچے ہلاتے ہیں۔ میں نے غور کیا،
اور اقرار کرنے کے لیے دائیں بائیں جنبش دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر دلچسپی کی چمک نمودار ہوئی اور اس نے جلدی سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ میں اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔ ماں پارا بولی، دیکھا تم نے؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ایمن کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ گزشتہ رات کی بارش کے بعد موسم خوشگوار تھا۔ میں اندر جا کر اپنے اسکول کا کام کرنے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک مین گیٹ کی طرف سے ریوالور یا پستول کا فائر ہوا۔ کسی نے کربناک چیخ ماری اور کہیں گاڑی کا انجن گھرایا۔ میں بھاگ کر مین گیٹ پر آیا جہاں گل خان زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ کسی قدر بڑے سائز کا بندر تھا جس نے درخت کے اوپر سے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی اور اس وقت بھی جارحانہ انداز میں دانت نکوس رہا تھا۔ اس کا منہ آگے کی طرف نکلا تھا جس سے خونخوار قسم کے دانت جھلک رہے تھے۔ جسم پر سرخی مائل بال تھے۔ یہ ببول تھا۔ اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وسطی اور جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں پایا جانے والا یہ سب سے خطرناک بندر تھا۔ اسے چیتے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ اگر اس کا پورا گروہ تھا تو ہماری عافیت سخت خطرے میں تھی۔ اکیلے سے بہرحال ہم نمٹ سکتے تھے۔ میں نے غیر محسوس انداز میں ریوالور والا ہاتھ بلند کیا تھا کہ بندر نے خطرہ بھانپ کر ایک کریہا چیخ کے ساتھ چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ کر دیکھتے ہی دیکھتے پتوں شاخوں میں غائب ہو گیا۔ اب چلو، یہ خطرناک جانور ہے، ہوشیار رہنا، درختوں سے دور رہو، میں نے چلا کر کہا اور ہم دونوں ہر ممکن تیزی سے درختوں کے نیچے سے گزرنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا کہ درختوں کے اوپر زبردست قسم کی نقل و حرکت جاری تھی۔ شاخیں ہلنے اور کچی ٹہنیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً بندر اور اس کے کچھ اور ساتھی ہمارے تعاقب میں تھے۔ میں ہاتھ میں پکڑی لکڑی سر کے اوپر کر کے گھمانے لگا تاکہ کوئی بندر اوپر سے حملہ نہ کر سکے، مگر جانگرے غیر محفوظ تھا، اس لیے بندر نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی۔ جانگرے مجھ سے آگے تھا۔ بندر اس کی پشت پر گرا اور جانگرے منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ بندر نے اپنا خوفناک سا منہ اس کی گردن کی طرف بڑھایا تھا کہ میں نے گھومتی ہوئی لاٹھی پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ بندر لڑک کر دور جا گرا اور پھر اٹھ کر خوفناک آواز میں چلاتا ہوا بھاگا۔ اس نے سر تھام رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی درختوں سے اس کے بھائی بندوں نے ایسا واویلا مچایا کہ محاورتاً جنگل سر پر اٹھا لیا۔ وہ درختوں پر چھلانگیں لگا رہے تھے اور چیخ چلا کر اپنے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی نقل و حرکت اتنی تیز تھی کہ سیکنڈ میں نظر آتے اور دوسرے سیکنڈ غائب ہو جاتے۔ میں نے ریوالور بلند کیا۔ ان میں سے کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک مرتا تو باقی خود پسپا ہو جاتے۔ میں نے چلا کر جانگرے سے کہا، زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں خود اس زمین پر چت لیٹ گیا تھا۔ کھڑے ہونے کی صورت میں چاروں طرف بندروں پر نظر رکھنا ناممکن تھا اور وہ پشت سے آسانی سے حملہ کر سکتے تھے، مگر اس طرح لیٹ کر ہم چاروں طرف دیکھ سکتے تھے اور ببول بے خبری میں ہم پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے اصل خطرہ ان کے انتہائی مہلک دانتوں سے تھا جو کسی طرح شیر یا چیتے کے دانتوں سے کم مہلک نہیں تھے۔ ببول گوشت خور بندر ہے، اس وجہ سے بے انتہا خونخوار اور وحشی ہوتا ہے۔ جانگرے زمین پر گرا دہشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں لکڑی اس کی طرف اچھال دی۔ اس سے مقابلہ کرنا، کسی بندر کو پاس مت آنے دینا۔ میں نے اسے خبردار کیا، ان کے دانت اور پنجے خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، جانگرے چلایا۔ کچھ سال پہلے میں نے اس بدبخت نسل کا ایک بندر پالا تھا۔ ہم جس جگہ پڑے تھے درخت سے ذرا فاصلے پر تھا۔ پھر میں نے ایک ببول کو دیکھا، وہ درخت کی نچلی شاخ پر بیٹھا مجھے دیکھ کر دانت نکوس رہا تھا۔ میں ساکت رہا تو اس کی ہمت بڑھی اور اس نے تیز چیخ کے ساتھ مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میرے لیے اس کا نشانہ لینا بے حد آسان تھا۔ وہ راستے میں تھا کہ گولی نے اس کے سر میں سوراخ کر دیا اور وہ مجھ تک پہنچنے کی حسرت لیے جاں بحق ہو گیا۔ میں کروٹ نہ لے چکا ہوتا تو اس کی لاش مجھ پر گرتی۔ اس میں ایک بندر نے جانگرے پر چھلانگ لگائی۔ اس نے اسے لکڑی کی مدد سے روکا اور ببول اسے نوچنے کا سوٹنے اور بمبوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے چلا کر جانگرے کو لیٹے رہنے کو کہا اور اس بندر کو بھی گولی مار دی۔ گولی نے اس کی گردن مجروح کر دی تھی۔ وہ گردن دبائے بھاگا اور چند قدم جا کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی درختوں پر چیختے چلاتے چھلانگیں لگاتے بندر غائب ہونے لگے۔ میں اٹھ کر جانگرے کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی خراشوں کا جائزہ لیا جو بندر کے ناخنوں سے آئی تھی۔ آپ یہاں سے نکلو اس سے پہلے کہ یہ شیطان کی اولاد زیادہ نازل ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ہم لوگ عملاً جنگل کے اس حصے سے بھاگے۔ بندر ہمارا پیچھا کر سکتے تھے مگر فی الوقت وہ غائب تھے۔ اپنے دو دوستوں کے انجام سے انہوں نے عبرت پکڑ لی تھی۔ بھاگتے ہوئے میں نے ریوالور کے خالی ہو جانے والے خانے دوبارہ گولیوں سے بھرے۔ ریوالور کی یہی خوبی ہوتی ہے، اس میں میگزین ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو بھی خانہ خالی ہو جائے اسے دوبارہ لوڈ کر لو۔ میرے پاس اب صرف درجن بھر گولیاں رہ گئی تھیں۔
اور جنگل میں ابھی نہ جانے کون کون سی آفتیں ہماری طاق میں تھیں۔ 2 ساتھی مارے جانے سے ببول ٹر گئے تھے اور انہوں نے ہمارا تعاقب نہیں کیا تھا۔ میں اور جان گرے نصف گھنٹے تک بھاگتے رہے، حتیٰ کہ جان گرے بے دم ہو کر گر گیا۔ بس اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، جانے یہ منحوس جنگل کب ختم ہوگا؟ فکر نہ کرو، جلد کوئی نہ کوئی آبادی یا انسان ضرور ملیں گے۔ ہم جنوب کی ہی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے پیر کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ ان کی حالت ایک بار پھر خراب نظر آنے لگی تھی۔ زخموں کے کنارے پیپ زدہ ہو رہے تھے۔ میں نے نزدیک ایک پودے سے پتے توڑ کر زخموں کی صفائی کی۔ پٹی اتنی گندی ہو رہی تھی کہ اسے دوبارہ باندھنے کے بجائے میں نے کچھ چوڑے پتے بیل کی پتلی شاخوں کی مدد سے زخموں پر باندھ لیے۔ ان سے دوبارہ ٹیسے اٹھنے لگی تھی۔ چاند گرے ہانپ رہا تھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھر رہا تھا۔ یوسف ببول کینا پرور جانور ہوتا ہے، وہ ہمارا پیچھا کریں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا امکان کم ہے، جنگل میں ہر جانور کا علاقہ ہوتا ہے، وہ اس سے باہر جانا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس طرح دوسرے جانوروں سے ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ میرے خیال ہے ہم 3-4 کلومیٹر آگے آ چکے ہیں۔ اس وقت ہم ہموار جگہ سے گزر رہے تھے۔ لگتا تھا یہ کوئی پہاڑی سلسلہ نہیں بلکہ سطح مرتفع تھی جس سے ہم گزر رہے تھے۔ چاندگرے کے ساتھ مجھے بھی پیاس لگی تھی اور اب تک کہیں پانی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس گھنے جنگل میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پانی جمع ہوتا۔ بارش کا سارا پانی زمین پی جاتی تھی اور گزشتہ 1 دن سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک جگہ ایک پتھر کی جڑ میں چند انچ پانی نظر آیا تھا، مگر وہ اتنا بدبودار تھا کہ اسے پینا زہر پینے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ کہیں پانی کی چھلک تک نظر نہیں آئی تھی۔ چاندگرے کا رہا، مجھے لگتا ہے میں اس جنگل سے زندہ باہر نہیں جا سکوں گا۔ اس صورت میں بھی مارا جاؤں گا۔ میں نے گردن میں بندھی بارودی بیلٹ کو چھوا۔ اب میں اس کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ بعض اوقات اس کے بارے میں بھول ہی جاتا تھا۔ لیکن خدا نے اب تک جتنے مشکل حالات میں ہمیں زندہ رکھا ہے وہ آگے بھی بچائے گا۔ دیکھو نا، اصولاً تو تمہارے بڑوں کو اب تک تمہاری موت کا فیصلہ کرنے والا بٹن دبا دینا چاہیے تھا۔ اس پر میں حیران ہوں۔ ہمارے ہاں افراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد تنظیم کے مفادات کے لیے خطرہ بن رہا ہو تو اسے پہلی فرصت میں مار دیا جاتا ہے۔ بڑوں کے لیے یہ خاص بندوبست کیا گیا ہے۔ اب تک میرا سوئچ آن کر دیا جانا تھا، مگر نہ جانے کیا بات ہے، خیر بعض اوقات کوئی خرابی بھی ہو جاتی ہے۔ تم ان کے دائرہ اختیار سے باہر بھی ہو سکتے ہو، یہی تو اصل بات ہے۔ میں بے شک قطب شمالی چلا جاؤں یا صحرائے سہارا کے وسط میں، کہیں بھی ان کے دائرے عمل سے باہر نہیں ہوگا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے میں ہمہ وقت ان کی پہنچ میں ہوں۔ اگر انہوں نے بٹن دبا دیا ہے تو مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے تم ان کے اندازے سے زیادہ ٹھیٹ واقع ہوئے ہو مہنسا۔ ممکن ہے تمہارے دل کے ساتھ منسلک ڈیوائس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، اس وجہ سے وہ تمہارے دل کے ساتھ لگے بارودی مواد کو اڑا نہ پائے ہوں۔ چاندگری کے چہرے پر امید نظر آئی۔ یہ ڈیوائس بہت سخت ٹیسٹ کے بعد انفرادی طور پر پاس کی جاتی ہے، مگر پھر بھی مشین ہے، ممکن ہے خراب ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمہارے بڑوں نے رحم کھا کر بٹن نہیں دبایا ہو۔ ان میں رحم دلی تو اتنی ہی پائی جا سکتی ہے جتنی شیطان میں انسانیت۔ میں تم سے متفق ہوں، یہ بے حد بے رحم لوگ ہیں، مگر اس قسم کے ادارے چلانے کے لیے سختی اور بے رحمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی بے رحمی اور شیطانی بے رحمی میں فرق ہوتا ہے۔ انسان اپنی کسی مفاد کے لیے بے رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور شیطان لطف حاصل کرنے کے لیے۔ معاف کرنا، تمہارے بڑوں کی بے رحمی بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی بے رحمی سے لذت حاصل کرتے ہیں، انہیں دوسروں کو کچل کر لطف آتا ہے۔ خود تم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو۔ خدا کے لیے یہ پرانی باتیں دہرانا بند کرو، چاندگرے نے بیزاری سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ آگے چلو اور ایسا کرو مشلیں روشن کر لو، جانور آگ سے ڈرتے ہیں، راستے میں کوئی آیا بھی تو اس سے کام چلا لیں گے۔ میں نے اسے اتفاق کیا، مشلوں کی لکڑیاں جمع کی، پھر چھوٹی لکڑیاں اور گھاس کی مدد سے الاؤ جلایا، ان سے مشلیں روشن کی۔ جانے سے پہلے میں نے مٹی ڈال کر الاؤ بجھانا شروع کر دیا تو چاندگرے بولا، رہنے دو، خود ہی بجھائے گی۔ اس کے برعکس یہ آگ پھیل کر جنگل کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جل جائے یہ بدبخت جنگل، یہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں تم لوگوں کا یہی رویہ ہے، جو چیز تمہارا مفاد پورا نہ کرے اسے تباہ کر دو۔ چاندگرے خاموشی سے آگے جانے لگا۔ بھوک نسبتاً کم تنگ کر رہی تھی، مگر قدرت نے اس کا مداوع کیا۔ ذرا آگے جا کے ہمیں جھاڑیوں پر اسٹرابیری جیسے پھل ملے، ان کا ذائقہ کھٹا میٹھا سا تھا۔ غالباً یہ جانوروں اور پرندوں کا من پسند کھانا تھا، اس لیے جھاڑیوں پر کم پھل رہ گئے تھے۔ البتہ زمین پر پرندوں کے ادھ کھائے بے شمار پھل پڑے تھے۔ میں نے اور جانگرے نے باقی پھل صاف کر دیے، ان سے بھوک کا کچھ مداوع ہو گیا تھا۔ جانگرے نیچے سے بھی پھل اٹھا کر کھانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔
یہ خشک پھل ہیں، انہیں کھاؤ گے تو پیاس بڑھ جائے گی۔ اب اس کی شدت کون سی کم ہے؟ وہ تلخی سے بولا اور زمین سے صاف ستھرے پھل اٹھا کر کھانے لگا۔ میں نے شانے اچکائے، اسے چند پھل کھانے کے بعد ہاتھ روک دیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن انہیں جمع کر لیتے ہیں، راستے میں کہیں پانی مل گیا تو تب کھا لیں گے۔ لگتا ہے صحبتوں نے تمہاری عقل مانج کر چمکا دی ہے، میں نے کہا اور جان گرے کے ساتھ پھل چننے میں لگ گیا۔ عجیب واحیات قسم کا جنگل تھا، نہ تو کوئی پھلدار درخت ملا تھا اور نہ کھانے کے لائق کوئی جانور، ورنہ میں اس پر ریوالور کی گولی آزمانے کی کوشش ضرور کرتا۔ خرگوش یا ہرن قسم کے جانوروں سے یہ خطہ خالی لگ رہا تھا۔ ادکھائے پھل اپنی جیبوں میں بھر کر ہم آگے روانہ ہوئے۔ پاؤں میں درد کی وجہ سے میں ایک بار پھر لکڑی کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، 2 بج رہے تھے جب چاند کرے چونکا۔ وہ مجھ سے آگے جا رہا تھا۔ یوسف، سننا، مجھے دھوکا ہو رہا ہے یا کہیں پانی بہ رہا ہے؟ میں اس وقت کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور جب میں کاجل کے بارے میں سوچتا تھا تو گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ چاند گرے نے مجھے چونکایا۔ میں نے کان لگا کر سنا، واقعی کہیں پانی بہ رہا تھا، مگر یقین سے کہنا دشوار تھا یہ پانی ہی کی آواز تھی یا کچھ اور تھا۔ میں نے آواز کی سمت کے بارے میں اندازہ لگایا، اس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ میں نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ چاند گرے بےتابی سے اس طرف جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ جیسے جیسے ہم اس طرف جا رہے تھے پانی بہنے کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ پانی ہے، پانی ہے، چاند گرے نے بےتابی سے کہا۔ آہستہ، کسی آفت نے سن لیا تو پانی نصیب نہیں ہوگا، میں نے اسے ٹوکا۔ میں بھی پانی کی آواز سن رہا ہوں۔ اس جگہ زمین بھی رویدگی سبزہ نمی سے بھرپور تھی۔ ایسی تازہ نباتات صرف پانی کی وجہ سے ممکن ہو سکتی تھی۔ اس طرح بلند درختوں کے ساتھ ہری بھری جھاڑیاں کثرت سے تھی۔ چاند گرے کے جوش و خروش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک سامنے ہمیں پانی کی چھلک نظر آئی۔ 10-12 فٹ کی بلندی سے پانی آبشار کی صورت میں نیچے گر رہا تھا۔ آواز اس کے گرنے کی آ رہی تھی۔ مغرب کی طرف سے آتی یہ ندی مشرق کی طرف بہ رہی تھی۔ چاند گرے اور اس کے ساتھ میں بھی بے اختیار اس پانی کی طرف بھاگے تھے۔ اچانک میرے پیروں تلے سے زمین ہلی، اور اس سے پہلے کہ ہم سنبھلتے، پتوں تلے مہارت سے بچھائے جال کے 4 کونے فضا میں بلند ہوئے، اور جال ہمیں سمیٹتا ہوا کوئی 8 فٹ کی بلندی پر لٹکنے لگا، اور ہم اس کے اندر آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ چاند گرے کا سر نیچے تھا اور اس کا ایک پاؤں میری گردن کے گرد تھا، جبکہ دوسرا اس کے پیٹ سے لگا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نہایت نامعقول جگہ سے مجھے چھو رہا تھا۔ میرا سر چاند گرے کے عقب میں تھا اور پاؤں اس کے نیچے۔ اس اذیت ناک پوز میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے زخمی پاؤں میں ہو رہی تھی۔ یہ کیا حرامی پن ہے، چاند گرے نے چنچلا کر کہا۔ مجھے کیا پتا، جنہوں نے جال بچھایا وہی اس کے بارے میں بہتر طور پر بتا سکیں گے، میں نے خود کو سیدھا کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہا، مگر خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ جال نے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر میں نے جال کے ساخت پر غور کیا۔ یہ درخت کی چھال سے موڑ کر بنائی گئی سخت ترین رسیوں سے بنا تھا، اور خالی ہاتھ سے کوئی ٹارزن بھی اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ جنگلی ہیں، چاند گرے گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ اس قسم کا جال وہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یوسف، اسے چاقو سے کاٹ دو اس سے پہلے کہ جنگلی۔ چاند گرے کی بات ابھی منہ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ پوری ہوگی۔ چھاڑیوں نے سیافام ننگ دھڑنگ جنگلی اگلے، جن کے ہاتھوں میں پرانے وقتوں کے نیزوں کے بجائے جدید ترین رائفلیں تھیں۔ اس معاملے میں دنیا کی تمام پسماندہ اقوام نے شاندار ترقی کی تھی، اور اب ان کے پاس وہ اسلحہ بھی تھا جو امریکہ اور سابق سوویت یونین کی افواج استعمال کیا کرتی تھی۔ ان جنگلیوں کی قیادت ایک لمبا ترنگا اور صورت سے ہیبت ناک نظر آنے والا شخص کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ میں نے اس بات سے لگایا کہ اس نے پتلون پہن رکھی تھی، باقی اثرات کا اچھا نما نیکروں میں تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر چاند گرے سے کہا، بس ان کی کمی رہ گئی تھی اس جنگل میں۔ میرے خدا، یہ آدم خور نہ ہوں۔ چاند گرے نے لرزنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر نہ کرو، اگر یہ آدم خور بھی ہوئے تو تمہیں کچا نہیں چبائیں گے، بلکہ پکا کر کھائیں گے۔ کچا کھانے کا رواج اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے، چاند گرے بلبلایا تھا، اتنی خوفناک باتیں نہ کرو یار، مجھے آدم خوروں کے تصور سے ہول آتا ہے۔ بچپن میں ایک بار مووی میں آدم خوروں کو ایک انسان بھون کر کھاتے دیکھا تھا، تب سے ان کا خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ حالانکہ یہ بیچارے 1-2 بندے کھاتے ہیں، تم پورے ملک کھا جاتے ہو۔ اس موقع پر بھی میں چاند گرے کی چٹکی لینے سے باز نہیں آیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنگلیوں کے سردار نے قریب آ کر مقامی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، اور ان میں سے ایک نے وہ رسہ کاٹ دیا جس سے جال لٹک رہا تھا۔ 8-9 فٹ کی بلندی سے ہم تھڑام سے نیچے آ گرے تھے۔ چاند گرے زیادہ نقصان میں رہا تھا کہ وہ نیچے تھا، مگر زیادہ چوٹ اس لیے نہیں آئی کہ نیچے پتوں کا ڈھیر تھا اور ہم اس پر گرے تھے۔ ان کے طرز عمل سے ظاہر تھا کہ ہمارے ساتھ آگے اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ جال کے چاروں کونے کھل جانے کے بعد ہم بآسانی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ریوالور میری کمر میں بیلٹ سے بندھا ہوا تھا۔
لیکن اس کی طرف ہاتھ لے جانا بھی خودکشی کے مترادف تھا۔ میرے چاروں طرف 6 عدد خودکار رائفلیں نگراں تھیں۔ سیافام جنگلی بے رحم تھے۔ میرے کھڑے ہوتے ہی ایک جنگلی نے لپک کر بیلٹ سے میرا ریوالور نکال لیا۔ جانگرے آزاد ہونے کے بعد حریص نظروں سے بہتے صاف شفاف پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے جنگلیوں کے پتلون پوش سردار سے پانی پینے کی اجازت مانگی، کیونکہ سردار کی انگریزی سے واقفیت بعید از قیاس نہیں تھی۔ اس لیے جانگرے نے اشاروں سے بھی اپنی تشنگی کا اظہار کیا تھا۔ سردار نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کے ساتھ ہی ہنس پڑے۔ وہ جانگرے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ جانگرے کو پانی پینے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ سردار سکون سے ٹہلتا ہوا جانگرے کے پاس اور اچانک اس کے منہ پر رائفل کا دستہ مارا۔ جانگرے چکرا کر نیچے جا گرا تھا۔